یہ وہ دور تھا جب دنیا طاقت کو ہی سب کچھ سمجھتی تھی۔ تلوار جس کے ہاتھ میں ہوتی فیصلے بھی اسی کے ہوتے۔ مگر انہی زمانوں میں ایک ایسا بادشاہ بھی تھا جس کے دل میں خوف خدا، انصاف اور عاجزی ایک ساتھ موجود تھے۔ یہ تھے سلطان محمود غزنو۔ سلطان محمود کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں فتوحات، دولت اور طاقت کا تصور آتا ہے، مگر ان کی زندگی کا ایک ایسا پہلو بھی ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب سلطان محمود اپنی ایک بڑی فتح کے بعد غزنی واپس آ رہے تھے۔ لشکر کے ساتھ بے شمار خزانے، سونا چاندی اور قیمتی سامان تھا۔ ہر طرف جشن کا ماحول تھا۔ مگر اسی سفر کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ رات کا وقت تھا۔ قافلہ ایک مقام پر رکا ہوا تھا۔ سب لوگ آرام کر رہے تھے، مگر سلطان محمود کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ وہ اپنے خیمے سے نکلے اور تنہا آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے دل میں سوچا، میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا، مگر کیا میں واقعی کامیاب ہوں؟ اسی سوچ میں وہ قافلے سے دور نکل گئے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، چہرہ نورانی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب گہرائی تھی۔ سلطان محمود نے قریب جا کر پوچھا، بابا، آپ یہاں اس ویرانے میں کیا کر رہے ہیں؟ بوڑھے نے مسکرا کر جواب دیا، میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہوں۔ اور تم کیا کر رہے ہو یہ بادشاہ؟ سلطان چونک گئے، آپ کو کیسے معلوم کہ میں بادشاہ ہوں؟ بوڑھا ہنسا اور بولا، تمہارے چہرے پر غرور نہیں، مگر طاقت کی جھلک ضرور ہے۔ یہ بات سلطان کے دل میں اتر گئی۔ بوڑھے نے پھر کہا، بتاؤ، تم نے اتنی فتوحات کیوں کی؟ اللہ کے لیے؟ اپنے نام کے لیے؟ یہ سوال ایسا تھا جیسے کسی نے سیدھا دل پر ضرب لگائی ہو۔ سلطان کچھ دیر خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، میں نے اسلام کی خدمت کے لیے جنگیں کیں۔ بوڑھے نے فوراً کہا، تو پھر تم رات کو بے چین کیوں ہو؟ جو اللہ کے لیے کرتا ہے وہ بے چین نہیں ہوتا۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے سوچا، کیا واقعی میرے دل میں نیت خالص نہیں رہی؟ بوڑھے نے ایک اور سوال کیا، اگر کل تم سے سب کچھ لے لیا جائے، یہ دولت، یہ سلطنت، تو کیا تم پھر بھی مطمئن رہو گے؟ سلطان محمود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، شاید نہیں۔ بوڑھا مسکرایا اور بولا، تو پھر تم نے ابھی تک کچھ حاصل ہی نہیں کیا۔ اصل کامیابی دل کی سکون ہے، نہ کہ دنیا کی حکومت۔ یہ الفاظ سلطان کے دل میں نقش ہو گئے۔ اسی وقت سلطان محمود زمین پر بیٹھ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، بابا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بوڑھے نے کہا، اپنی نیت کو درست کرو، ہر کام اللہ کے لیے کرو، اور یاد رکھو، بادشاہت عارضی ہے، مگر اللہ کی رضا ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھا اٹھا اور اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا۔ سلطان محمود دیر تک وہیں بیٹھے رہے۔ اگلے دن جب وہ اپنے لشکر میں واپس آئے تو وہ پہلے جیسے نہیں تھے۔ ان کی آنکھوں میں عاجزی تھی، باتوں میں نرمی اور دل میں خوف خدا۔ انہوں نے حکم دیا کہ قافلے میں موجود غریبوں اور محتاجوں میں خزانہ تقسیم کیا جائے۔ لوگ حیران تھے، یہ وہی سلطان ہے جو فتوحات کے لیے مشہور تھا۔ مگر سلطان اب بدل چکے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ سلطان محمود نے اپنی باقی زندگی میں نہ صرف فتوحات کی بلکہ عدل، انصاف اور اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کی زندگی کے آخری دن آئے تو وہ اپنے خزانوں کو دیکھ کر رو پڑے اور کہا، اے اللہ، یہ سب کچھ میرے کسی کام نہ آیا۔
اگر تاو راضی نہ ہوا تو میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی انسان کو سکون نہیں دے سکتی جب تک دل اللہ سے جڑا نہ ہو۔ اصل کامیابی دولت، شہرت اور طاقت نہیں، بلکہ اللہ کی رضا اور دل کا سکون ہے۔ اور یہی وہ راز تھا جو ایک بادشاہ کو ایک سچا بندہ بنا گیا۔